یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلہ ان کی کدو کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہے سحر گائی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری۔ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی، میری آنکھوں کی بینائی میں ہیں اسباب مستوری۔ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری۔ فقیران حرم کے ہاتھ آ گیا اقبال کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری۔ علامہ اقبال نے کلیسا اور حرم کے پیشوا کی بے عملی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سینہ چونکہ عشق الہی سے خالی ہے، اس لیے انہوں نے مذہب کے حوالے سے جو بھی کوششیں کی وہ بیکار ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اشاعت دین کا جو طریقہ اختیار کیا وہ رائگاں کیا، اس لیے کہ لوگ خود دین سے مخلص نہ تھے۔ کلیسا اور کعبہ کے جو پیشوائے دین ہیں، ان کی جو کوششیں تھیں، افسوس کہ ان سے سینوں کے بے نور ہونے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، یعنی جو طریقے انہوں نے اپنائے وہ غلط ثابت ہوئے۔ اے ناسمجھ، تو اپنے دل میں یقین پیدا کر کہ وہ درویشی یقین ہی کی بدولت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے شہنشاہی روب بھی سر جھکا دیتا ہے۔ یقین کامل کے بغیر، اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین کے بغیر درویشی بھی ہاتھ نہیں آتی۔ اے بے خبر، یاد رکھ کہ یقین کامل ہی بادشاہی کا حصول ممکن ہے۔ محبوب کے عشق میں انسان کے سامنے کیسے کیسے مرحلے آتے ہیں، کبھی حیرت اور مایوسی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کبھی وصال محبوب سے مس ہو جاتا ہے، اور کبھی ساری ساری رات جاگ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل کتنے ہی رنگ بدلتا رہتے ہیں۔ محبوب کی جدائی کا غم کئی روپ بدلتا ہے، کبھی حیرت کبھی مستی اور کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر عبادت کرنا۔ عشق کی مستی سوچ سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں۔ بس یہی ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ دل کی موت کا دوسرا نام دوری ہے۔ محبوب اپنے حسن اور جمال کے باعث اپنے جلوے دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جو بینائی میری آنکھوں کو ملی ہے وہ محبوب کے چھپ جانے کی وجوہات میں ہے، یعنی میری آنکھیں محبوب کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے۔ یوں سمجھتے ہیں محبوب تو اپنے حسن کو ہر نہج پر نمائش کرتا رہتا ہے، لیکن میرے پیش نظر یہ ہے کہ وہ کسی حد تک حجاب میں رہے۔ شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، تقدیر کے معاملات کوئی بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ ترکان عثمانی سے ترکان تیموری یعنی مغل کسی اعتبار سے بھی کم نہ تھے، لیکن تیموری ترکوں کا نشان تک نہ رہا اور عثمانی ترکوں نے اپنے حقوق کی جنگ کی اور اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیا۔ ترکی دوبارہ ترقی کر گئے اور مغل ختم ہو گئے۔ شعر میں اقبال کہتے ہیں، اقبال تو سفید رنگ کا شہباز نہ تھا جو بادشاہوں اور امیروں کو بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرم کے درویشوں کے ہاتھ کیسے آ گیا۔ اپنی خود تعریف کرتے ہیں اقبال، حرم کے درویشوں کے ہاتھ اقبال آج نہ جانے کیسے آ گیا۔ یہ تو سفید رنگ کے شہباز کی مانند ہے جس پر بادشاہوں اور عمرہ کی دسترس بھی نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ سفید رنگ کا شہباز انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جو کسی خوش قسمت انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری پڑھیے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اقبال جیسا تھنکر، فلاسفر، مذہبی رہنما مسلمانوں کو مل گیا تھا۔
پیران کلیسا و حرم، مراد پادری اور مولوی حضرات، اے وائے افسوس ہے، حسرت ہے، سلا کہتے ہیں بدلے کو، قد و کاوش کوشش اور محنت، سینوں کی بے نوری دلوں کا جذبہ اس سے خالی ہونا، نادان ناسمجھ، ہاتھ آتی ہے ملتی ہے، درویشی بے نیازی، فغفوری سلطانی کو کہتے ہیں، حیرت حیرانی مستی نشے کو کہتے ہیں، آہ سحر گائی رات کے پچھلے پہر کی عبادت، درد مہجوری دوری کا دکھ، حد ادراک شعور اور فہم، حسن کی مستی حسن کا نشہ، مجبور پیدائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر مجبور، آنکھوں کی بینائی بصیرت، اسباب مستوری چھپے رہنے کے اسباب، منطق کہتے ہیں دلیل کو فلسفے کو، ترکان عثمانی ترک، ترکان تیموری مغلیہ خاندان کے حکمران، فقیران حرم حرم کے درویش یعنی مسلمان، کیوں کر کیسے، میسر حاصل، میر و سلطان بادشاہ اور حکمران، شاہین کافوری سفید رنگ کا شاہین جو انتہائی نایاب، ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا نام ہے اقبالیزی.com، اس میں علامہ اقبال کی ساری کتابیں جو فارسی میں بھی ہیں ان کو بھی اردو میں کنورٹ کر کے بتا دیا ہے، موقع لگے تو چیک کیجیے گا، بہت شکریہ۔